بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے والا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو کہ اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں کو اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی انسان کبھی بھی لوٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور انسان کی موت کا فیصلہ آسمانوں پر کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بجا دی۔ ہر انسان کو موت کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجر المنتہی ہے یا سدرۃ المنتہی ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ ہر ایک پتے پر ہر انسان اور ہر ایک جاندار چیز کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ جس وقت اس درخت سے اس شخص کے نام کا پتا گر جاتا ہے، عرش کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہے وہ اس دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور اس دنیا میں 40 دن تک رہتا ہے۔ اس دنیا میں پورے کرنے کے بعد ملک الموت اس شخص کو سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ شخص ملک الموت علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام کی بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیری ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج تیری روح کو قبض کروں گا، اور آج تو دیکھ لے گا اپنے تمام عزیز و اقراب کو جو موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، اور میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہے، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت والے لوگ تھے۔ اس وقت ملک الموت اس شخص سے پوچھے گا کہ تو نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص جواب دے گا، میں نے دنیا کو دھوکے باز، مکار اور بے وفا پایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کی اس شخص کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نادان، تو کس قدر گناہوں میں مبتلا رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا؟ کیا تجھے لوگوں نے نہیں سمجھایا تھا؟ لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی، اور تو نے یہ سمجھتا رہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ بعد وہ شخص جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں مبتلا رہا، اس وقت یہی دنیا اس مرنے والے شخص کو کہے گی، میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال اس مرنے والے انسان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا۔ اگر تو مجھے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پھر اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان ایک دم سے بند ہو جاتی ہے، اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو
4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے اور فرماتا ہے اے انسان، میں تیرے رزق میں موکل تھا، میں نے مشرق سے مغرب تک چھان مارا، میں نے تیرے رزق کا ایک لقمہ تک نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آ کر فرماتا ہے اے اللہ کے انسان، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے مشرق سے مغرب تک دیکھا لیکن میں نے تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ تک نہ پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور فرماتا ہے اے اللہ کے انسان، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے مغرب تک تمام روح زمین پر تلاش کیا لیکن تیری ایک سانس کو بھی نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ آ کر فرماتا ہے اے انسان، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے مغرب تک تیری عمر کو تلاش کیا لیکن تیری عمر کا ایک لمحہ تک نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، اس شخص کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتی ہے۔ اسی طرح مرنے والا شخص جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اپنی حقیقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔